السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظیم۔ رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، خصوصاً صدر جلسہ فخر اڑیسہ شان اڑیسہ حضرت مولانا سید مفتی نقیب الامین صاحب برتی اور اس نورانی مجلس میں تشریف فرما بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، مدنی جلسہ کمیٹی کے تمام نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے بزرگان دین کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 34 سال پہلے جو سلسلے کو جاری رکھا تھا ان کے بزرگان دین نے آج بھی انہوں نے جاری ساری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول عطا فرمائے اور ان کی تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ محفل بڑی سجی ہوئی ہے اور یہ نورانی محفل ہے، اگر کوئی کمی ہے اس میں تو والد بزرگار امیر شریعت حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمی ہے، جنہوں نے اس مدنی جلسہ کمیٹی اور گوپال پور اور 14 محلے کی بنیاد کے لیے انتھک کوشش کی اور اڑیسہ کو سجانے اور دین پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج وہ اس محفل میں نہیں ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پہلے حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بہت سارے علماء اکرام جو اڑیسہ سے جا چکے ہیں، ہندوستان سے بھی جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی روح کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے اور ان کی روح کو تسکین عطا فرمائے۔ 10 منٹ کا وقت ہے، 1-2 منٹ اگر زیادہ ہو تو معافی چاہوں گا اور اسے اشارہ کر دیں گے۔ آج جو دور حاضر ہے ہندوستان میں، جو موجودہ حالات ہے، آج جو ہندوستان کی جو چھبی تیار ہو گئی ہے اور جو ہندوستان کے آج جو ماحول دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں، آج ہماری ماؤں کی عزت نہیں بچی ہے، اور اسی طرح ہمارے بزرگان دین کے ساتھ ظلم ستم اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی سازش، روزانہ کوئی نہ کوئی بل، روزانہ کوئی نہ کوئی مخالفت چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جس سے ہم سب حضرات ایک فکر مند ہیں اور سبھی حضرات ایک غم کا ماحول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے غم و حراست یعنی بہت ساری ہراس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اس سب چیز کو سمجھنا چاہیے۔ علماء ایک بہت بڑی جماعت اس اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے وہ تلاوت یہی اسی وجہ سے، یعنی اس ہمارے حالات اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، اسی حالات کی عکاسی کر رہا ہے اور اسی حالات پہ وہ نقشہ کش رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان آج خوف و ہراس میں ہے۔ مسلمان کہیں سوچتا ہے نکلنے کے لیے تو اسے ڈر ہے، اسے خوف ہے کہ میں اگر کہیں تنہا نکل کے جا رہا ہوں تو مجھے موب لنچنگ میں مار کر مجھے کبھی میرا کام تمام نہ کر دیا جائے۔ مسلمان کبھی گھر سے نکلتا ہے تو اسے خوف ہے اور وہ اس ہراس میں ہے، اس دہشت میں ہے کہ کہیں مجھے کسی جرم میں پھنسا کر مجھے جیل کے سلاخوں میں نہ ڈال دیا جائے۔ مسلمان آج ہر حالت میں پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان کی آج ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے، مسلمانوں کے آج تجارت کو بند کر دیے گئے، مسلمانوں کی جو معیشت حالات تھے اس کو کمزور کر دیا گیا۔ بڑے بڑے تاجروں میں جا کر پہنچ کر اور ان کے بائیکاٹ کر کے تاجروں کو نقصان
نقصان پہنچا دیا گیا. اور یہی نہیں، مال کے نقصانات کے ساتھ ساتھ جان کے نقصانات بھی ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پلاننگ تیار ہو رہی ہے، اور یہ پلاننگ آج کی نہیں ہے، یہ پلاننگ نہیں بلکہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی جب حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت بھی یہ چیزیں دہرائی گئی تھی. اس وقت بھی بھاگلپور کھینچا گیا تھا، اس وقت بھی گجرات کھینچا گیا تھا. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس وقت جب بھاگلپور بھی بنا تھا، اس وقت بھی مکہ کے لوگوں کے ساتھ میں حضرات صحابہ نے مقابلہ کیا تھا. ہمیں ایک سوچنا ہے کہ مسلمان امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبوب حضور جیسے محبوب شخصیت کے ساتھ اس امت سے تعلق رکھنے والا، اور پھر وہ قرآن پاک، جس قرآن پاک جو سب ساری شریعت کو ختم کرنے والے، اس قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، اور پھر وہ شریعت، وہ اسلام، وہ مذہب، وہ دین جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اس مذہب کو ماننے والے وہ جنت جائیں گے. اس مذہب کے ماننے والے کو اللہ قبول کرتا ہے، اس مذہب کے ماننے اور اس کو پسند کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم شریعت مطہرہ پر چلنے والے، اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں؟ مسلمان اپنے آپ پر پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ مسلمان اپنے آپ پر سوال میں ڈوبا ہوا ہے. آخر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم چہرے پہ داڑھی کے ساتھ، ہم تلاوت قرآن پاک، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ٹوپیوں کے ساتھ ہیں، ہم ایمان و اسلام کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ساری چیزیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ دنیا کی ساری بے شمار نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوگی. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا یہ قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہاں سمجھنا ہے، ہمیں اللہ سے نعوذ باللہ، شریعت و اسلام سے نعوذ باللہ، ان علماء سے ہمیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پریشانی دیا ہے، دنیا میں ہمارے لیے ظلم و ستم ہو، سب کچھ ہم برداشت ہوگا. اگر ہو تو آرام ہے، اگر جنت ہے تو آخرت میں ہے، آرام عیاشی ہے تو وہ جنت میں ہے، یہاں دنیا میں نہیں ہے. میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے اس بات پہ. علماء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، چنیدہ علماء موجود ہیں. میں ان کے حوالے سے ہمت و جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی دین کی کوئی بھی دین بڑھتا رہا، اور دین و اسلام و شریعت کے جب زیادہ سے زیادہ بڑھوتی ہوتی رہی، تو کوئی نہ کوئی وار کرتا رہا اور مسلمان مقابلہ کرتے رہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ غیر مسلم، دنیا میں یہ جو اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے، یہ آیت کسی غیر مسلموں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف سے آزمائش کرے گا، بھوک سے آزمائش کرے گا، مال کی کثرت کو چھین کر آزمائش کرے گا، جان کو لے کر آزمائش کرے گا، اور آپ کے ثمرات و پھلوں کو چھین کر آزمائش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یادہ ہے. وہاں دیکھو ان چیزوں کو، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ دیکھیے، پتھروں سے ان کا استقبال کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایسے نبی گزرے ہیں، ان کی قوم، ان کی امت خود ان کے ساتھ کیا نہیں کھایا، اور فرعون نے کیسا نہیں ظلم کیا. اور پھر یہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. آپ دور نہیں جائیے، خود ہمارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حدیث کی کتابوں سے اٹھا کر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ہو اسی چیزوں سے آزمائش کی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم بالکل بے شک یقیناً تمہیں خوف سے آزمائیں گے. نبی کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. خوف و ہراس کا معاملہ نبی کے ساتھ بھی ہوا، دہشت کا معاملہ نبی کے
کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بتایا کہ ان کے چچا تھے، ان کی کفالت میں حضور موجود تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بولا کہ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو جہاں حضور سویا کرتے تھے، جہاں آرام کرتے تھے، رات میں ان کو دروانی کر دیتا تھا، سیکورٹی گارڈ کے لیے کھڑا کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ تلوار بستروں میں لے کر سویا کرتے تھے، کسی وقت مکہ پر مدینہ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ بہت ایسی تاریخ میں گواہ ہے، اس کے باوجود جب یہ ماحول رہا، خوف کا ماحول نبی کے ساتھ میں رہا، نبی خوف اور ہراس میں دہشت میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک نازل آیت فرمائی، بلغ ما انزل الیک ربک، اے نبی یہ خوف و ہراست سے کام نہیں چلے گا، جو قرآن جو تمہارے رب کے ذریعے سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کو عوام کے سامنے پھیلاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، اللہ یعصمک من الناس۔ اب لوگ تمہاری حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا اور ابو طالب سے کہا میرا یہ سیکورٹی ختم کر دو، اللہ نے خود وعدہ لے لیا ہے میری حفاظت۔ میرے دوستو، نبی کو بھوکا بھی رکھا گیا، نبی کو بھوکے سے بھی آزمایا گیا۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ ایک دو مہینہ ایسا گزرا ہے کہ جو مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور پھر یہی نہیں بلکہ کھجور ایک دو کھجور اور پانی سے ہماری زندگی گزری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاقہ کشی کے یہ حالات تھے، بھوک سے ہمیں وہ خوف دلایا گیا اور بھوک سے وہ ہمیں آزمایا گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی وہ دانے اتنے کم مقدار کے کھانے کی چیزیں ہوتی تھی کہ اگر ہم بغل میں داب دیں تو بغل میں دب کے رہ جائے، وہ کھانا دنیا کے سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ معاشی حالات بھی جو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، وہ بائیکاٹ بھی ہمارے ساتھ کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات صحابہ تجارت کرتے تھے، کفار مکہ اور ساتھ ساتھ مدینے کے جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، خصوصاً کفار مکہ نے یہ بائیکاٹ کیا، اور جو بھی حضور سے تعاون کیا کرتے تھے، بنو ہاشم کی اولاد اور اسی طرح بنو عبد المطلب کے جو ٹیمیں حضور کا جو ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی تجارت میں ساتھ دیتے تھے، ان کی زراعت میں ساتھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی نبی کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، نبی کا کوئی تعاون نہیں کرے گا، نبی کے صحابہ کا کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اور پھر یہی نہیں نبی کے ساتھ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں، نبی کا تعاون جو بنو عبد المطلب کے لوگ کرتے ہیں، ان کا بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور پھر مال و نقصان سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے صحابہ کے ساتھ ہوا، صحابہ خون سے بھائی، مسلمانوں کے خون اتنے سستے ہو گئے اور کتنے غزوات ہوئے، کتنے جنگیں ہوئی اور ساری جنگ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور ایسا ہوا کہ خون پانی سے بھی سستا ہو گیا، اور وہ جانیں قربانی دے کر وہ آزمائش میں ابتلا ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی آزمائش کر سکتا ہے بھوک کے ذریعے اور اسی طرح مال و نقصان کے ذریعے اور اسی طرح جنگ سے باہر کر کے اور ہجرت کر کے، آپ کو وہ بھی معلوم ہوگا آج جب ہندوستان میں مسلمانوں کو جیسی جگہ پہ مجبور کیا جاتا ہے، جگہ چھوڑ کر جاؤ، گھر چھوڑ کر جاؤ، نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ کیا آپ ہجرت کا واقعہ بھول جائیں گے؟ کیا وہ نبی کا اپنے مکہ المکرمہ میں اپنے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھنا کہ اے مکہ میں تیری سرزمین سے محبت کرتا ہوں، میری پیدائش یہاں ہوئی، میرے خاندان یہاں بسے ہیں، میرے گھر کے لوگ بسے ہیں، میرے ماں باپ یہاں پر سب موجود ہیں، میرے ماں باپ قبر میں مدفون ہیں، اس کے باوجود مکہ کی سرزمین میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مڑ کر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مکہ کی طرف، پھر مڑتے ہیں مدینے کی طرف، پھر مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور حسرت کی نگاہوں سے کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا ہے، کون جائے گا مادر وطن سے، اپنے جس وطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اپنے اقامت وطن سے کون جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ حضور کو بھی ضلع بدر کیا گیا اور مجبور کیا گیا، حکم آیا ہجرت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر گئے۔ اور پھر یہی نہیں، جب مدینے سے بھی محبت کی تو بے انتہا محبت کی، جہاں رہے وہاں حق ادا کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نبی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ نبی اللہ کے محبوب، دنیا کا قیام عمل میں آیا تو نبی کی وجہ سے آیا، دنیا کا قیام اور دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی تزینات سب اللہ کے نبی کی وجہ سے آیا۔ آج دنیا جو آج بنی ہے نبی کی وجہ سے بنی ہے، اس کے باوجود بھی نبی کو بھوک سے بھی آزمایا گیا، نبی کو مال کے نقصان سے بھی آزمایا گیا، نبی کے اولاد کو لے کر بھی آزمایا گیا، نبی کے رشتہ داروں کو، نبی کے چچاؤں کو قتل کر کے ہندا نے چبا کر کھایا، کلیجے کو پھاڑ کر کھایا،
اس کے باوجود بھی اس آزمایا گیا. کیوں؟ آخر اللہ کی یہ حکمت ہے قیامت تک کے آنے کے لیے امت کے لوگ اور نبی کی امت کے لوگ قیامت تک کے لیے جو آتے رہیں گے وہ یہ سوچیں گے, وہ ایک سبق لیں گے, وہ آئیڈیل بنیں گے اس چیز کا کہ جب نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم محمد کس کھیت میں نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے. ہمیں ثابت قدم, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے بتا دیا ہوگا شی صابرین, صبر کرنے والوں کی خوشخبری سنا دو. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا اس کے لیے خاموش ہو جاؤ. صبر کا مطلب یہ ہے جو ہوتا ہے ہونے دو. اذان پہ پابندی ہے ہونے دیجیے, ہم اذان دیں گے. داڑھی پہ پابندی ہے دینے دیجیے, ہم اذان. نبی نے کیا, اور جو چیز مسلمانوں کے خلاف بنتے جا رہی ہے ہم اس پر ثابت قدم رہیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اگر 1400 سال پہلے اور دنیا کے قیام حضرت آدم سے لے کر اور پھر 1400 سال پہلے تک اور 1400 سال سے لے کر آج تک دنیا اگر اسی طرح زندہ کا ہے, قرآن کی آیت ہو بہو موجود ہے, حدیث کی کتابیں راویوں کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ علماء کی محفل ہے. قیامت تک کے لیے علماء کی محفل, علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور امت میں اچھے اچھے نوجوان اور دین پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. ہمیں جان کا, مسلمان جان مال سب نقصان برداشت کر سکتا ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ کا دین, حضور کا دین, یہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ایمان جو ہماری وہ طاقت ہے, جو سب سے بڑی دولت ہے, جتنا الزام لگانا لگائے, جتنا خراش نہ خراش لے, جتنا جو کچھ کرنا ہے کر دے, گلے میں چھری لگا لو اور سینے پہ چڑھ جاؤ اور ہمارے لیے راستہ سب کچھ بند کر دو, لیکن ایمان کا ایک بھی جز جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اسے ایک وقت کے لیے بھی ہم جانا دینا گوارا برداشت نہیں کرتے ہیں. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.